السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم جماعت نہم کی حصہ دوم کتاب کا پہلا سبق مغل بادشاہوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ حالانکہ آپ کی کتاب میں مغل بادشاہ اور مرٹھے حکمران دیا گیا ہے، مگر ویڈیو زیادہ لمبا ہونے کی وجہ سے ہم نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ آپ کو تفصیلی معلومات فراہم کی جا سکیں۔ میں ہوں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ، اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ بابر ہندوستان میں مغل حکومت کی بنیاد رکھنے والا بابر دراصل ترک نسل سے تھا۔ اس کے باپ کا نام عمر شیخ مرزا تھا، جو افغانستان کی ایک چھوٹی سی ریاست فراغانہ کا بادشاہ تھا۔ والد کے انتقال کی وجہ سے اس نے اپنی عمر کے 11ویں سال میں تخت نشینی حاصل کی، مگر بہت جلد وہ اپنی سلطنت گنوا بیٹھتا ہے، پھر مارا پھرتا رہتا ہے۔ ہندوستان پر حملہ کرنے کی ہمت افزائی ہونے پر اس نے 5 دفعہ ہندوستان پر حملہ کیا۔ دہلی کے ابراہیم لودھی کو 1526 کی پانی پت کی جنگ میں ہرا کر بابر نے اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس جنگ کو پانی پت کی پہلی جنگ کہا جاتا ہے۔ دہلی کو اس نے اپنا پایہ تخت بنایا۔ بابر نے ہندوستان پر 4 سال تک حکومت کی۔ ان 4 سالوں میں اس نے میواڑ کے رانا سنگرام سنگھ، راجپوت بادشاہ چاند بریا اور ابراہیم لودھی کے بھائی محمد لودھی کو ہرا کر ایک وسیع و عریض علاقے میں مغل حکومت کی بنیاد رکھی۔ طلبہ، بابر کے بعد اس کا بڑا بیٹا ہمایوں مغل حکومت کا بادشاہ بنتا ہے۔ یہ سن عیسوی تھی 1530 سن عیسوی۔ جب یہ اقتدار پر آیا تو اسے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یعنی حکومت کو مضبوط کرنا تھا اور متحد کرنا تھا۔ اس کے علاوہ افغانستانیوں سے اسے پریشانی کا سامنا تھا۔ دوسری طرف گجرات کے بادشاہ سے دشمنی تھی، اور اس کے علاوہ اس کے خود کے بھائیوں سے اسے عدم تعاون حاصل ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود ہمایوں نے کالنجر کا قلعہ، منڈور، چنار اور دوارا کا قلعہ حاصل کیا، مگر شیر شاہ سوری نے اسے شکست دے کر بے دخل کر دیا، تو اسے سندھ میں پناہ لینی پڑی۔ آخرکار 15 سال کے بعد شیر شاہ سوری کے انتقال کے بعد دوبارہ سے یہ ہندوستان کو حاصل کرتا ہے۔ جب ہم مغل بادشاہوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو شیر شاہ سوری کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، کیونکہ اس نے مغل دور کو ختم کر کے بیچ میں سوری حکومت قائم کی تھی، مگر اس کے بعد پھر دوبارہ سے ہمایوں مغل حکومت کا بادشاہ بنتا ہے۔ سورا خاندان کی حکومت کا بانی ہم شیر شاہ کو مانتے ہیں۔ اس کا اصل نام فرید تھا۔ اس کا بچپن خوشحال نہیں تھا۔ یہ اپنی ماں اور باپ کی محبت سے محروم رہا، اپنے مستقبل کے لیے مارا پھرتا رہا۔ جنوبی بہار کا بادشاہ بہار خان لوہینی کی خدمت میں رہتے ہوئے ایک مرتبہ اکیلے ہی شیر کا سامنا کرتے ہوئے اسے مار ڈالتا ہے، تو فرید کو شیر خان کا خطاب ملتا ہے۔ پھر بابر کے ہندوستان میں اقتدار حاصل کرنے کے بعد شیر شاہ اس کی خدمت میں رہتے ہوئے بہت سارے کام انجام دیتا ہے۔ شیر شاہ نے ہمایوں کو ہرا کر پنجاب، سندھ، ملتان، گوالیر، مالوا، درگ، ماروڑ اور کالنجر پر قبضہ کر لیتا ہے۔ شیر شاہ کا انتظامیہ۔ عزیز طلبہ، شیر شاہ کو اس کے انتظامیہ کے لیے تاریخ میں جانا جاتا ہے۔ اس کی حکومت آسام، گجرات، کشمیر کے سوا سارا شمالی ہندوستان اس کے قبضے میں تھا۔ اس کی فوج میں 25,000 پیدل سپاہی، 15,000 گھڑ سوار، 500 ہاتھی سوار فوج ہوا کرتی تھی، اور شیر شاہ کی گھڑ سوار فوج بے حد طاقتور تھی۔ فوج کو اس نے مختلف شعبوں میں بانٹ کر اس کی نگرانی کے لیے فوجدار کو مقرر کیا تھا۔ جنگی ہتھیار اور سامان، سپاہیوں کے نظم و ضبط کے معاملے میں شیر شاہ خود دلچسپی لیتا تھا۔ فوج کے سفر کے موقع پر
کسانوں کی فصل کو اگر نقصان ہوتا تھا تو اس کا ہرجانہ بادشاہ دیا کرتا تھا۔ دلی اور پٹنہ میں اس نے نئے قلعے تعمیر کروائے۔ شیر شاہ نے ہندوستان میں 4 عظیم سڑکیں بھی تعمیر کروائیں۔ وہ سڑکیں یہ تھیں: آگرہ سے دلی، پھر لاہور تک، آگرہ سے برہان پور تک، آگرہ سے چتور تک، اور لاہور سے ملتان تک۔ آپ اپنے اسکرین پر جو تصویر دیکھ رہے ہیں وہ شیر شاہ سوری کا مقبرہ ہے۔ ان شاہی سڑکوں کے دونوں جانب اس نے سایہدار درخت لگوائے تھے۔ مسافروں کی سہولت کے لیے 1007 مسافر خانے اور سرائیں بنائی تھیں۔ سرائیں کا مطلب ہوتا ہے بچوں جہاں پر رکا جا سکتا ہے۔ زمین کو اس نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا: بہترین، درمیانی اور آخری درجے والی، یعنی لگان وصول کرنے کے لیے اس نے زمین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ کسان اپنے فصل کا 1/3 حصہ زمین کی لگان کی صورت میں حکومت کو دیا کرتے تھے۔ شیر شاہ ایک غیر جانبداری کے ساتھ فیصلے کیا کرتا تھا، اس لیے اسے انصاف پسند بادشاہ کا خطاب ملا تھا۔ سلطان ہی اپنی حکومت کا منصف بھی ہوا کرتا تھا۔ شیر شاہ سوری ہر بدھ کی شام انصاف دلانے کے لیے اپنے محل کے دربار میں عدالت قائم کرتا تھا۔ شیر شاہ نے دام نامی چاندی کے سکے بھی جاری کیے۔ یہ چاندی کے سکوں کا وزن 180 گنچی ہوا کرتا تھا۔ گنچی لگ بھگ 1 گرام کے برابر ہوتا ہے، اور تمام مغل دور میں یہ سکہ جاری رہا۔ اکبر مغل بادشاہوں میں نہایت مشہور بادشاہ اکبر ہے۔ یہ سندھ کے عمر کوٹ میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کا نام ہمایوں تھا۔ اکبر تب تخت شاہی کو سنبھالا، اس وقت اس کی عمر صرف 14 سال کی تھی۔ ہمایوں کے مرنے کے بعد بنگال کے بادشاہ احمد شاہ ابدالی کے سپہ سالار ہیمو نے دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ 1556 میں ہیمو اور مغل کے درمیان پانی پت میں گھمسان جنگ ہوتی ہے۔ اسے پانی پت کی دوسری جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں اکبر کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ اس موقع پر اکبر کی مدد اس کے ترجمان اور وزیر اعظم بیرم خان نے کی تھی۔ اکبر کی فتوحات اگر ہم دیکھیں گے تو اس نے مالوا، جے پور، گونڈوان، رنتھمبور، کالنجر، گجرات، بنگال، کشمیر، سندھ، قندھار، احمد نگر اور چتور کے حکمران رانا ادے سنگھ کو شکست دے کر ایک بہت بڑا علاقہ اپنے ماتحت کر لیا تھا۔ اکبر کی مذہبی پالیسی۔ اکبر نے مذہبی برداشت کا نقطۂ نظر کو اپنایا تھا۔ اس نے اپنے راجپوت بیویوں کے لیے محل ہی میں دیوتاؤں کی پوجا پاٹ کرنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ ہندوؤں پر اسلامی حکومت میں لگنے والے جزیہ ٹیکس کو اس نے معاف کر دیا تھا۔ ہندوؤں کی مندر تعمیر کرنے اور ان کی مرمت کرنے کے لیے مالی امداد دیا کرتا تھا۔ ہندو مذہبی کتابوں کا اکبر نے فارسی میں ترجمہ کروایا۔ قابل ہندوؤں کو اس نے اعلیٰ عہدے پر نوازا۔ راجہ ٹوڈرمل اس کا وزیر مالیات تھا۔ بھگوان داس، مان سنگھ، ٹوڈرمل، رائے سنگھ اس کے گورنر ہوا کرتے تھے۔ 12 ریاستوں کے وزیر مالیات میں 8 وزیر ہندو ہوا کرتے تھے۔ اپنے دربار میں اکبر نے راکھی، دیوالی، شیوراتری وغیرہ تہوارات کو منانے کا حکم دے رکھا تھا۔ اسی لیے اکبر کو اکبر اعظم کا خطاب دیا جاتا ہے۔ دین الہی۔ اکبر نے ایک نئے دین کو متعارف کروایا، اس کا نام دین الہی رکھا۔ اکبر کھلے نظام والی تعلیم کی وجہ سے بے حد متاثر تھا، اس لیے اس نے چند ایک مذاہب کی اچھی باتوں کو اپنی زندگی میں اپنایا تھا۔ 1582 میں دین الہی نام سے اس نے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی۔ اس کا مقصد تھا کہ سب کے ساتھ امن اور صلح قائم ہو۔
جسے صلاح کل کہا گیا۔ یہ نیا مذہب تمام مذاہب کی اچھی باتوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا۔ ابو الفضل اس نئے مذہب کا سب سے بڑا عالم و فاضل تھا۔ یہ مذہب گہری سوچ، تجربہ اور قدرتی طاقتوں کی عبادت کا مجموعہ تھا۔ اکبر کا انتظامی طرز۔ انتظامیہ کی سہولیت کی خاطر اکبر اپنی حکومت کو مرکزی حکومت اور علاقائی حکومت میں تقسیم کیا تھا۔ منصبدار اکبر کے طرز حکومت کا امتیازی قدم تھا۔ اکبر ایک عظیم سلطنت کا شہنشاہ، فوج کا سپہ سالار، مجلس عاملہ اور مجلس عدلیہ کا سرپرست ہوا کرتا تھا۔ اکبر کی انتظامیہ میں مدد دینے کے لیے وکیل، دیوان، میر بخشی، مکھیا، صدر نامی 4 وزیر ہوا کرتے تھے۔ اپنی حکومت کو اس نے کئی علاقوں میں تقسیم کیا تھا۔ ان کو صوبوں کا نام دیا جاتا تھا۔ اس طرح 15 صوبے ہوا کرتے تھے۔ ہر ایک صوبے میں ایک سپہ سالار، ایک گورنر، ایک دیوان، ایک بخشی اور ایک صدر، ایک قاضی اور ایک کوتوال اور ایک واقعہ نویس ہوتے تھے جو تمام صوبے کا انتظامیہ چلایا کرتے تھے۔ صوبے کو پرگنہ یعنی ضلعوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ضلعوں کا انتظام شیخدار، عملدار اور قانون گو دیکھا کرتے تھے، اور اس عہدے پر فائز شخص کو منصبدار کا نام دیا جاتا تھا۔ مغل فوجوں میں گھڑ سوار، پیدل فوجی، توپوں کی فوج، ہاتھیوں کی فوج ہوا کرتی تھی۔ گھوڑوں پر مہر لگانے والے داغ محلی نام کا ایک علیحدہ شعبہ ہوا کرتا تھا۔ گھوڑوں پر مہر لگانے کا مطلب ہے پیارے بچوں، یہ گھوڑے سرکار کے ہیں کر کے ان پہ سیل لگائی جاتی تھی۔ وہ سیل لگانے والوں کو داغ محلی کہا جاتا تھا۔ لگان یا ٹیکس کا نظام۔ لگان کا نظام اکبر کے انتظامیہ کے اہم کارناموں میں سے ایک تھا۔ جفتی نظام کسانوں کے لیے جاری کیا گیا تھا۔ زمین ناپنے کے لیے لوہے کے حلقوں والی بانس کے ذریعے زمین ناپ کر لگان مقرر کی جاتی تھی۔ زمین کی پیداوار صلاحیت کی بنیاد پر پولج، پراوتی، چچر اور بنجر کے طور پر تقسیم کی گئی تھی۔ بنجر زمین کو چھوڑ کر باقی کی زمین کو پیداواری زمین مانی جاتی تھی اور اس پر لگان لیا جاتا تھا۔ ہر ایک کسان کو پٹا دیا جاتا تھا۔ پٹا کا مطلب ہے زمین کے کاغذات۔ اکبر کے دور میں پولیس کا نظام بھی کافی عمدہ تھا۔ اکبر کی فن اور فن تعمیرات۔ اس نے فتح پور سیکری میں واقع اہم عمارتوں کو تعمیر کروایا، جن میں دولت خانہ، خواجہ باغ، دفتر خانہ، عبادت خانہ، مکتب خانہ، جودھا بائی کا محل، پنچ محل، بیربل کا گھر، کبوتر خانہ اہم عمارتیں ہیں۔ جہانگیر۔ اکبر کے بعد اس کا بڑا بیٹا جہانگیر مغل شہنشاہ بنتا ہے۔ اس نے اعلیٰ انتظامیہ نظام قائم کیا۔ اس نے اکبر کے اصولوں کو ہی عملی جامہ پہنایا۔ راجپوتوں سے انفرادی اور بیاہی تعلقات رکھے۔ میواڑ کے راجا پر عائد تمام پابندیوں کو جہانگیر نے ختم کیا۔ جہانگیر 1613 میں براہ راست جنگ میں شامل ہو کر میواڑ کے رانا کو شکست دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا شاہ جہاں تخت نشین ہوتا ہے۔ جہانگیر کو انصاف پسند بادشاہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ شاہ جہاں کا دور حکومت اس کے بنائے ہوئے فن تعمیرات کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخ میں شاہ جہاں کے دور کو مغل دور کا سنہرا دور بھی کہا جاتا ہے۔ شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں تاج محل بنوایا۔ لال قلعے کے اندر موجود عمارتیں شاہ جہاں کی زبردست دین ہیں۔ اس کی حکومت کے زمانے میں مغلوں کے عہد اور فن تعمیر کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔
عزیز طلباء، تاج محل کے بارے میں چند معلومات حاصل کریں گے۔ تاج محل شاہجہاں نے اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں آج کے اتر پردیش کے آگرہ میں جمنا ندی کے کنارے تعمیر کیا۔ تقریباً 1632 میں اس کا کام شروع ہوا اور 1653 میں مکمل ہوا۔ اسے سفید سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ دنیا میں موجود اہم عمارتوں میں سے ایک ہے اور یونیسکو کی جانب سے تاریخ کی یادگار میں شمار کیا جاتا ہے۔ اورنگزیب نے بچپن میں بہترین فوجی تعلیم حاصل کی اور ایک قابل فوجی بنے۔ عالمگیر کا خطاب حاصل کرتے ہوئے تخت نشین ہوئے۔ اورنگزیب قرآنی اصولوں کو جاری کیا۔ عوام کو قرآنی اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی نگرانی کے لیے انہوں نے محتسب نامی ایک افسر کو شہروں میں مقرر کیا۔ اورنگزیب کے سماجی کارناموں میں انہوں نے ستی کی رسم کی مخالفت کی، موسیقی کے دفاتر کو بند کروائے، جوے خانے، شراب خانے کو انہوں نے بند کروایا۔ گانجے کی پیداوار پر بھی اورنگزیب نے پابندی لگائی۔ عزیز بچوں، گانجا ایک قسم کا نشاور چیز ہوتی ہے جس کا استعمال حرام ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے ان تمام چیزوں پر پابندیاں لگائی۔ کہا جاتا ہے کہ جاٹوں، ستنامیوں، بندھیل والوں، سکھوں، مراٹھوں سے ان کو اپنی پوری زندگی نبرد آزمائی ہوئی، یعنی ہمیشہ ان کا سامنا ان سے ہوتا رہا۔ اورنگزیب نے مراٹھوں، سکھوں، بیجاپور کے عادل شاہی، گولکنڈہ کے نظام شاہی اور جنوبی ہند کی دیگر ریاستوں کو شکست دے کر اپنی حکومت کو جنوبی ہندوستان تک وسیع کیا۔ تاریخ میں کہا جاتا ہے جتنا بڑا علاقہ ہندوستان میں اورنگزیب کے ماتحت تھا وہ کبھی نہ رہا۔ مغلوں کا انتظامیہ۔ مغلوں میں بادشاہت موروثی ہوا کرتی تھی۔ پیارے بچوں، موروثی کا مطلب ہے باپ کے بعد اس کا بیٹا ہی بادشاہ بنتا تھا۔ بادشاہ کو انتظامیہ میں مشورہ دینے کے لیے وزراء اور افسران ہوا کرتے تھے۔ فارسی زبان سرکاری زبان ہوا کرتی تھی۔ حکومت کو چلانے کے لیے ضلعوں اور شہروں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ان کی نگرانی کے لیے انتظامی افسر ہوا کرتے تھے۔ بادشاہ عدلیہ کا سربراہ ہوا کرتا تھا۔ سپہ سالار اور وزیروں کو تقرر کرتے ہوئے جاگیریں دی جاتی تھیں۔ قانون بنانے کی ذمہ داری بادشاہ کی ہوا کرتی تھی۔ وکیل، میر بخش اور مکھیا صدر مرکزی حکومت میں اہم وزراء ہوا کرتے تھے۔ علاقائی انتظامیہ گورنر، دیوان، بخشی، واقعہ نگار، کوتوال، فوجدار، عمل گزار دیکھا کرتے تھے۔ کندایا نظام یعنی ٹیکس حاصل کرنے کا نظام اس دور میں کیسا تھا؟ مغل حکومت میں اکثر عوام کا پیشہ زراعت تھا۔ زمین کی زرخیزی کے اعتبار سے زمین کا کندایا کا مطلب ہے ٹیکس یا لگان وصول کیا جاتا تھا۔ زراعت کے قابل زمین مکمل طور پر ناپ کر اس کا کندایا مقرر کیا جاتا تھا۔ مغل دور میں سماجی اور اقتصادی نظام کس طرح کا تھا اسے ہم جانیں گے۔ اس وقت کے سماج میں بادشاہوں، افسروں اور شاہی نوکروں کو باعزت مقام حاصل تھا۔ ان کے لباس قیمتی ہوا کرتے تھے۔ اورنگزیب کو چھوڑ کر بقیہ سب بادشاہ موسیقی کے دلدادہ تھے۔ عوام موتیوں اور ہیروں سے مختلف دھاگوں سے بنے ہوئے زیورات پہنا کرتے تھے۔ راجا ٹوڈرمل زمین ناپ کر زمین کی تقسیم کرتے ہوئے بہترین انتظامیہ کا نظام انہوں نے قائم کیا۔ آبپاشی سے زراعت کے لیے کافی مدد ملتی تھی۔ لاہور، آگرہ، فتح پور سیکری اور احمد آباد میں سرکاری کارخانے ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے کے مشہور سوتی کپڑے کی صنعت کے مراکز بنارس، پٹنہ، سونار، لاہور، فتح پور سیکری اور پٹنہ تھے۔ اس زمانے میں کشمیر کی شال کافی مشہور تھی۔
مغل دور حکومت میں ہندوستان ایشیا اور یورپ کے کئی ممالک سے تجارتی تعلقات رکھتا تھا۔ ریشم، گھوڑے، عطریات، سونا اور چاندی درآمد کی جاتی تھی۔ کالی مرچ، نیلی، افیم، نمک اور اون سے بنے کپڑے اہم برآمدی اشیاء تھے۔ ادب۔ مغل حکومت کے دوران فارسی، عربی، ہندی، سنسکرت زبانوں میں کئی کتابیں لکھی گئیں۔ بابر اور جہانگیر خود عالم و فاضل تھے۔ انہوں نے اپنی سوانح عمری خود لکھی ہے۔ اس کے نام ہیں بابر نامہ اور تزکیہ جہانگیری۔ اکبر زیادہ پڑھا لکھا نہ تھا مگر وہ تعلیم کی قدر کرتا تھا۔ اکبر کے دربار میں ابو الفضل نامی وزیر نے آئین اکبری، اکبر نامہ جیسی کتابیں فارسی زبان میں لکھی ہیں۔ اس دور میں لکھی گئی کتابیں یہ ہیں: بدایونی نے رامائن، فیضی نے لیلاوتی نامی علم ریاضی کی کتاب، راجہ ٹوڈرمل نے بھگوت پرانا کو فارسی زبان میں ترجمہ کیا، تلسی داس کی رام چرترا مانس بھی اسی دور میں لکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سور داس نے سور ساگر نامی کتاب لکھی۔ بیربل نے بھی کئی کتابیں اس دور میں لکھی ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے بچپن میں اکبر اور بیربل کی کہانیاں سنی ہوں گی۔ یہ اسی دور سے تعلق رکھتا تھا جو اکبر کے دربار کا ایک رتن مانا جاتا تھا۔ فن اور فن تعمیر۔ مغلوں نے ہندوستان کو عظیم الشان عمارتیں دیں۔ ان کی عمارتیں فتح پور سیکری، دہلی، آگرہ، لاہور میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ شاہ جہاں نے آگرہ میں اکبری محل، جہانگیر محل اور قلعہ بھی تعمیر کیا۔ آگرہ کے طرز کا لال قلعہ دہلی میں شاہ جہاں نے تعمیر کیا۔ اس میں دیوان خاص، رنگ محل، ممتاز محل، موتی مسجد، خانہ خاص محل وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ ملک بھر کی سب سے بڑی مسجد جامع مسجد جو دہلی میں ہے شاہ جہاں نے ہی تعمیر کروایا۔ تاج محل کو ہم کس طرح بھول سکتے ہیں؟ وہ اس دور کی ایک عظیم الشان عمارت ہے۔ شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں آگرہ کے جمنا ندی کے کنارے اس کو تعمیر کیا۔ تقریباً اس کو تعمیر کرنے میں 20 سال لگے اور یہ سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا ایک بہت ہی شاہکار ہے۔ یونیسکو نے اس کو تاریخی عمارت کا درجہ دیا ہے۔ اس دور کی عمارتیں آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ فن نقاشی۔ ہمایوں کے زمانے میں مغلوں نے نقاشی کا فن شروع کیا۔ فارستان کے میر سید علی اور عبد الصمد کی مدد سے دستکاری کی نقاشی شروع کی۔ اکبر کے دربار میں 17 نقاشیوں میں 13 نقاش ہندو تھے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور دسونت، بسونا، لالا اور مکندا تھے۔ جہانگیر کے دربار میں استاد منصور عبد الحسن نامی نقاش رہا کرتے تھے۔ انہوں نے زیادہ تر مغل بادشاہوں، مہارانیوں کی بڑی بڑی تصویریں بنائی ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کا سبق ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، شکریہ، ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔